السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج جارجا۔ آج جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے کراچی میں جلسہ کرنا تھا اور بہت بڑی جلسہ گاہ اس کے لیے منعقد بھی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود کراچی میں پرمیشن نہیں ملی جے یو ایف اے کو، اور ایز وی اسپیک وہ سڑک پر ہی ان کے جو بہت بڑی ریلی ہے اور وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں سب لوگ۔ اب کیا خطاب ہونا ہے، فضل الرحمان صاحب کب خطاب کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور جو بار بار وہ کہتے رہے ہیں دھاندلی ہوئی الیکشن میں، اور اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی مشترکہ طور پر گور خان صاحب نے، ایوب خان صاحب نے، اور اس کے ساتھ فراز شبلی صاحب موجود تھے، اور ان کے بیرسٹر مصدق ملک صاحب بھی، جنہوں نے بڑا ٹیکنیکلی سمجھایا ہے 300 پیجز میں کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بارہا بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھی۔ اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ۔ اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتا تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا۔ سب سے اہم بات جو ہم نے بھی سیونگ دا بیسٹ فار دا لاسٹ، اور آج آرمی چیف نے خطاب کیا، اور رسالپور ایئر فورس اکیڈمی سے انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا، ذرا وہ بھی سنیے۔ ویری اسٹرن، ویری اسٹرکٹ، سپرلیٹو گفتگو، آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ Today, our nation confronts multi-dimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind to navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower before coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. بہت ہی اسٹرانگ جذبات تھے آج چیف کے، آپ نے سن لیا، اور جب اس طرح کی گفتگو ہو تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آف کورس یہ ایئر فورس کا ایک یہ رول ایک ہوتا ہے رول اس میں، اور نہیں یوزولی چیف آرمی صاحب جایا کرتے، بٹ اس بار وہ گئے، اور اسپیشلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بات کر رہا ہے، ان کے آئینی کردار میں بات کر رہا ہے، آئینی رول میں بات کر رہا ہے کہ وہ کتنا تجاوز کر رہے ہیں، تو آئی تھنک یہ سب کے لیے تھا، اور آف کورس فیک نیوز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، ان سے بھی بات کریں گے وائٹ پیپر کے حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ آپ کا حامد خان صاحب نے جوائن کیا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ شیلا۔ حامد خان صاحب، یہ آرٹیکل 19 کو چیف نے بات کی ہے اور کہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی ناٹ بی مسکنسٹروڈ ٹو اسپریڈ فالس نیریٹو اینڈ فیک نیوز، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی مینٹ اے پرٹیکولر پورشن آف سوسائٹی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے، اپنے آئینی حدود کا؟ آپ لوگ بھی ذرا دھیان کیجئے جو روز آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آئین میں کہیں پر بھی فوج کا کوئی سیاسی رول نہیں دیا گیا، اور اس بات کا بھی انہیں پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ سیاست کا جو ہے وہ سیاستدانوں پہ چھوڑا جاتا ہے،
اس کا کوئی کام جو ہے وہ فوج اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے رول. لہذا ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کی پابندی کرنی چاہیے, اور آئین کی پابندی کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آئین کے معاملات جو ہیں وہ وہی ڈیل کریں جو کہ آئین کے تحت سیاست کرنے کے مجاز ہیں. اور وہ جو جہاں تک سوال آرٹیکل 19 کا ہے, یہ بہت اہم آرٹیکل ہے. ہر شخص کو آزادی رائے کی ایک گارنٹی دی ہے کانسٹیٹیوشن نے, لہذا انہوں نے اپنا اظہار کرنا ہے. اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی برا لگتا ہے تو اس کے خلاف جو قوانین ہے اس کے مطابق ایکٹ کیا جائے, لیکن یہ کہنا کہ بھئی ہمیں پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا, یہ میں مناسب نہیں سمجھ. ٹھیک ہو گیا, میں آتی ہوں آپ کا واپس. میں ذرا بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے نون لیگ سے, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن شہلا آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں چیف اس میں؟ شوڈ وی میک سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, شوڈ وی میک اے مول ہل, یا آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ ان کا جو رویہ تھا, جس طرح وہ بول رہے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے کچھ پاسٹ میں, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, آرمی چیف کا نام لے کر لگ رہے ہیں. یو تھنک دس واز اے میسج فار سم ون اسپیسیفک؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں پاکستان کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے, تو چاہے اب وہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیں, لیکن عوام نہیں تو اور بھی جو عوام کے لیڈرز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ یہی بات مان نہیں پاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اے پولیٹیکل ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آئین یہی کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, اور یا یہ کہیں کہ اپنے ایمبٹ میں رہے. لیکن اب جب سیاستدان یہ کہتے ہیں تو وہ سیاستدان بھی اس میں مورد الزام آتے ہیں جو جن کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لایا جاتا ہے, جو وہیں پہ اگے ہیں, بڑے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مہربان تھے تو اس وقت سب اچھا تھا, سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ٹیپ بھی کر رہے ہیں کالز تو ان کا یہ رائٹ ہوتا تھا, اور پھر وہ آپ کے بل پاس کرائیں تو جب بھی صحیح تھا, آپ کے لیے سارے کام کریں تو جب بھی صحیح تھا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت پہ کیسے ہو رہے تھے, کون کس وقت پہ کیسا ہو رہا تھا. تو اب کیونکہ ایک تربیت اس طرح سے کی گئی ہے ورکر کی کہ جس کا جو منہ میں آتا ہے ایک فیشن بنا کے وہ شروع ہو جاتا ہے, اپنا کردار بھول جاتا ہے, اپنے لیڈر کا کردار بھول جاتا ہے. ایک فیشن ہو گیا ہے کہ آپ نے منہ ٹیڑھا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے کچھ. تو بہتر یہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے ملک کا سوچیں اور اپنے آپ کو ٹھیک ہے, لگام دیں. ملک کا سوچیں کہ آپ صاحب ایک جواب دے دیں. میں کہہ رہی ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ, ایک منٹ, فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ شہلا صاحبہ فریڈم ٹو پروٹیسٹ بھی ہے نا, تو آج آپ نے جے یو ایف اے کو اجازت کیوں نہیں دی جلسہ کرنے کی؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا نالا ہے اس وقت. لیکن جو میں نے دیکھا تھا چینل پہ ان کا اسٹیج بھی لگ رہا تھا, اور ٹی وی پہ ٹریفک پلان بھی بتایا جا رہا تھا, اور باقاعدہ بتایا جا رہا تھا کہ کہاں والے کہاں سے طارق روڈ پہ پہنچیں گے, ادھر والے ادھر سے پہنچیں گے, اور پورا ان کا اسٹیج بنا ہوا تھا. تو مجھے نہیں معلوم کہ اگر اجازت نہیں ملی تو اتنا کام کیسے ہوا, اور ٹریفک پلان کس نے دیا. خیر کراچی ایسٹ سے آیا تھا کہ کراچی ایسٹ نے پرمیشن نہیں دی, اب اس کو آپ بہتر طور پر بتا سکیں گے. اوکے, لیٹ می جسٹ گیٹ ورڈ بلال اظہر کیانی صاحب. اٹس اے کوئنسیڈنس کہ آج ہم یہ چیف کا جو بیان ہے وہ سامنے آپ کے رکھیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو بل آپ لوگ لا رہے ہیں اس کی بھی قانون سازی کی جا رہی ہے, اس پر آج بات بھی ہوئی ہے طارڑ صاحب سے, بہت طارڑ صاحب. تو آپ ذرا فرمائیں گے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی آپ لوگ اس طرح کی کوئی کام کر رہے ہیں؟ واٹ از دس بل آل اباؤٹ؟ And does it also speak for the chief? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مجھے میرے تو جی فرینکلی ایون یہ جو بل ہے دس واز آلسو نیوز فار می, تو وہ ہم دیکھیں گے جی کہ اس کی کیا اس میں
اگر کوئی ایسی چیز ہے, مجھے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ہی پتہ چل رہا ہے جی, I'll be very honest. مگر دیکھیے میں ایک لارجر پوائنٹ, اینڈ I don't think there is any کوئی کنیکشن بٹوین دا ٹو ایونٹس. جہاں تک میں نے دیکھا ہے جی, آج میں مختلف ٹاک شوز پہ بھی رہا ہوں اور میڈیا پہ بھی ہم نے کچھ دیکھا ہے, آرمی چیف صاحب کا تو جو آج ایک آئی تھنک وہ پی اے ایف کے جو کیڈٹس تھے ان کی پاسنگ آؤٹ پہ شاید کوئی ان کا ایک اسپیچ تھی, تو اس پہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو وہی باتیں جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ آئین کی حدود میں سب کو رہنا چاہیے. انہوں نے غزہ کے حوالے سے غالباً شاید بات کی, کشمیر میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کی. تو آئی تھنک اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اگین آئی ڈونٹ آئی تھنک اس میں دیر از ناٹ مچ ٹو سی دیر. دوسری بات یہ ضرور ہے کہ اوور آل دیکھیے لارجر پوائنٹ کہ رائٹ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ آر ڈیفینیٹلی فنڈامنٹل رائٹس, جس کو ہم سب کو مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پروٹیکٹ کریں. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی اجتماعی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس رائٹ کو رسپانسبلی ایکسرسائز کیا جائے اور ابیوز نہ کیا جائے. اور یہ جو ایک ڈائلیما اور ایک فرکشن ہے ان دو چیزوں کے درمیان, یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا اس سے ڈیل کر رہی ہے. تو اگر آپ یورپین یونین دیکھ لیجئے, یورپین یونین نے پچھلے سال ایک ڈیجیٹل سروسز ایکٹ لائی جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے فار سوشل میڈیا کمپنیز ٹو مانیٹر دیئر کانٹینٹ. اور بلکہ میں نے تو ابھی دیکھا کہ 2 دن پہلے ای یو نے باقاعدہ ایک پروب شروع کیا ہے آف مس انفارمیشن آن میٹا, جو کہ فیس بک اور انسٹاگرام دونوں کوآپریٹ کرتی ہے. تو اور اس میں انہوں نے بڑے سنگین ان کے اوپر وہ بھی رکھی ہوئی ہیں کاسٹس کہ ایدر دے کین شٹ دا پلیٹ فارم ڈاؤن اور دے کین چارج دم اپ ٹو 6% آف دیئر ریونیوز. تو دیکھیے کہیں نہ کہیں تو ایک ریگولیشن کا نظام آنا ہوگا. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ایک جو جینیوئن فریڈم آف ایکسپریشن یا اسپیچ ہے اس کے اندر آپ اس پاور کو بھی یوز کر کے اس میں انکروچ کر رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی تو قواعد ضوابط, جس طرح اب آپ کے فار ایگزامپل جرنلزم میں بھی ہوتے ہیں, دیر سم جرنلسٹک ایتھکس, دیر آر سم جرنلسٹک رولز جو کہ سب نے کہیں نہ کہیں تو فالو کرنے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک سوشل میڈیا میں بھی یقیناً اب آپ نے دیکھا ہے کہ the lack of any framework whatsoever has also resulted in the most horrible propaganda and personal vilification. خواتین کے خلاف پروپیگنڈا, لوگوں کی بارے میں نیچ ترین باتیں بھی آتی رہی ہیں. تو اس معاملے کو بھی کہیں رکنا ہوگا, تو ہمیں یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہوگا. بٹ آئی وڈ ریپیٹ, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف جینیوئن freedom of expression and freedom of speech. The world is round, na? It usually comes back where it starts from. So let me just move on to Hamid Khan sahab. Hamid Khan sahab, یہ آپ نے سنا freedom of expression, freedom to protest, یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, تمام آپ کے رائٹس تو آپ کو مل رہے ہیں, پھر آپ لوگ کس لیے سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, یہ وائٹ پیپر لا رہے ہیں دھاندلی کے اوپر, اتنا کام آپ نے کیا ہے, 300 پیجز کا آپ نے پورا ایک بھتا بنایا ہے, اس کے ساتھ سمری بھی بنائی ہے 30 پیجز کی. سو آئی وانٹ ٹو گیٹ مائی ہینڈ آن دا سمری سون, بٹ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے کیا اچیو کر لیں گے آلریڈی جو کورٹس میں ہو رہا ہے اس کے علاوہ؟ نہیں دیکھیے, یہ تو لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے جو ہمیں جن چیز کے بارے میں علم ہے کہ کس طرح سے جو 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے, وہ ہم معاملہ جو ہے پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اپنے وائٹ پیپر کے ذریعے, اور اس ساری جو ریسرچ ہم نے کی ہے اس کے بارے میں. بہرحال یہ معاملہ پبلکلی سامنے آ گیا ہے. اب جس کسی کو اعتراض ہے اس پر وہ کرے, ضرور کرے اور ضرور جواب دے. ہم نے اپنا جو صورتحال تھی, جو ہمیں پتا تھا, جس حد تک ہم سمجھتے تھے, وہ ہم نے پبلکلی قوم کے سامنے لے آئے. اس سے قبل بھی مارچ کے شروع میں ایک پٹیشن بھی عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کی ہم نے ڈالی ہوئی ہے, جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے جوڈیشل انکوائری کریں کہ 8 فروری کو کیا سلسلہ ہوا ہے, کس طرح سے ریزلٹس بدلے گئے, کس طرح جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے کو جتایا گیا. اس ساری کے بارے میں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائر کرے اور ریزلٹس کو جو ہے ری آڈٹ کرے. تو وہ معاملہ تو جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی ہے, ابھی تک کیس لگایا نہیں ہے. ہم منتظر ہیں کہ کس دن یہ کیس سپریم کورٹ فکس کرتی ہے, اور یہ معاملات کو ہم سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں.
حامد خان صاحب یہ آپ بار بار بات کر رہے ہیں, آئی وانٹ ٹو موو آن آلسو, بٹ یہ جو بات ہے نا یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آپ نے پٹیشن دائر کر دی, اس کے بعد پھر پورے الیکشنز کی مطلب دوبارہ سے انکوائری کی جائے, اس کی پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے, مطلب یہ کتنی پٹیشن سنی جائیں گی اور کون سی پٹیشن لگنی چاہیے؟ اور آپ لوگوں کا بھی جو پاکستان تحریک انصاف موسٹلی عدلیہ کے خلاف بھی بولتے ہیں, پھر عدلیہ سے انصاف کی امید بھی رکھتے ہیں, ناٹ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ عدلیہ کو نیریٹو کی بنیاد پر آپ کو فیصلے دینے چاہیے, لیکن پھر بھی آئی مین آپ ایک جگہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ان کو اور ایک جگہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی کریں اور انصاف بھی دیں. دیکھیے یہ تو رائٹ ہے نا ہر شخص کا, ہر پارٹی کا, کہ جہاں تنقید بنتی ہو تنقید کی جائے. بہرحال ہم عدلیہ سے توقع کرتے ہیں, اب اور تو ہمارے پاس رستہ آئین کے تحت نہیں ہے, ہم کس کے پاس جائیں, اور اسی لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم عدلیہ کے پاس ہی جائیں گے. جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا, یہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, تو ہمارے پاس اور رستے کوئی نہیں, اس لیے ہم عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. اب اگر اس میں کچھ تنقید کا عنصر آ جاتا ہے تو وہ بھی سمجھ آتا ہے. عدلیہ کی طرف سے اگر ہمیں سنوائی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کے بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم تنقید کریں کہ جی عدلیہ ہمیں جو ہے وہ نہ ہماری کمپلینس کو سن رہی ہے, نہ ہمیں کوئی ڈیو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو وہ اپنی جگہ ایک ہمارا حق ہے. عدلیہ کے فیصلوں پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن مناسب الفاظ میں, غلط طریقے سے نہیں. تو اس لیے جو بھی اگر تنقید کا عنصر بھی ہے تو وہ بھی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں سر یہ بتا دیجیے گا, حامد خان صاحب بتائیں آپ فون پہ ہیں, آئی وانٹ ٹو جسٹ موو آن, مگر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ آج اڈیالہ جیل والا جو کیس تھا وہ بھی جو سب جیل بنایا گیا بنی گالا کو بشرا بی بی کے لیے, وہ والا کیس سن رہے تھے, اور آپ سنا ہوگا جسٹس کے جو ریمارکس تھے بڑے انٹرسٹنگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے 8 گھنٹے میں سارا معاملہ ہو گیا, اور کس ریاست نے یہ موٹیویٹ کیا, یہ فیسیلیٹیٹ کیا, کس نے یہ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب جیل مقرر کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سب جیل کس نے مقرر کیا اس کو؟ ظاہر ہے اس میں جس کسی اتھارٹی تھی انہوں نے کیا ہے, جیل اتھارٹیز نے ہی کیا ہوگا. وہ اس کا جواز کو نہیں بنتا سب جیل بنانے کا, جبکہ پہلے سے ہی وہ جو ہے اڈیالہ جیل میں تھی, ڈیٹین تھی, تو ان کو دوسری جگہ لے کے جانے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. اور وہ معاملہ پینڈنگ بھی ہے کورٹس میں, اس کے اوپر فیصلہ بھی آنا ہے, چاہے انہیں واپس وہاں شفٹ کیا جائے کہ نہ. ہمارے پروگرام میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ اور بلال ازرقیانی صاحب ہمارے موجود ہیں نون لیگ سے. بہت شکریہ آپ کا دونوں کا. میں شیلا صاحبہ آپ کی طرف اگر آنا چاہوں پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اب یہ وائٹ پیپر والا ایک آپشن ریز کر دیا ہے, اب وہ عدلیہ کے پاس بھی وہ دیکھ رہے ہیں, پھر وائٹ پیپر بھی لے آئے ہیں, اسمبلی میں بھی وہ یہی خطاب کر رہے ہیں, باہر سڑکوں پہ بھی آئیں گے تو یہی خطاب کریں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور آپ واپس کر دیجیے. مولانا صاحب ان کی آواز سے آواز بنا رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے اگر پوڈیم ایک نہیں بھی ہے تو آواز تو ایک ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ مطلب کوئی حکومت کو کوئی ٹینشن ہوگی؟ اور حکومت سے آئی جسٹ ڈونٹ مین دی اینڈ بیکاز آپ بھی کولیشن پارٹنرز ہیں, آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ؟ جب بات کی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائیلاگ چاہیے کی جا رہی ہے, صدر مملکت نے بھی اس پہ بہت دیا ہے, تو اس کی وجہ پروٹیسٹ کا جو ہے وہ ایک اسٹیجز ہوتے ہیں. آج اس اسٹیج کا پروٹیسٹ ہے, آج اسی لیول کا ہے, لیول کا ہے, پھر ملک کی ہے ڈسٹربینس ہوتی ہے. اور یہ وقت نہیں ہے, یہ وقت نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہو. اس سے زیادہ جو ہماری اکانومی ہے اور اس وقت چلا آپ کے آڈیو پر جسٹ کرنے پڑے گا, I can't hear you. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور اکانومی کی بات آپ کہہ رہی ہیں, اسی کے اس کے بعد
اوکے ویریس اسٹیجز کی بات کریے. بلال احمد کیانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے واٹ اسٹیج شوڈ یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو فضل الرحمان صاحب یا پی ٹی آئی، یا کون سا فریز ہوئے گا جس میں آپ لوگ پروٹیسٹ چھوڑ کے کوئی بات چیت ہو سکے گی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آئی گیس وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ ان کو انگیج کریں گے، اسپیشلی اب آپ ان کے سیاسی امور کے لیے اپنے اسپیشل انوائے بھی رکھے ہیں، یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کابینہ میں ایڈ کیا ہے، تو آئی تھنک اس کے بعد ول ہی سارٹ آف نیگوشیٹ between you and the third party? جی ثنا صاحبہ، دیکھیے بات یہ کہ سیاسی جماعت ہوتے ہوئے پارلیمان کے فورم پہ تو خاص طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت سے گفتگو کے دروازے کھلے رہتے ہیں. یہی سنجیدہ سیاست کا تقاضا ہے اور یہی رویہ میجورٹی آف جماعتوں کا ہمیشہ رہا ہے، ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے تو پچھلے 6 7 8 سالوں میں یہ ثابت کیا ہے، بار بار دکھایا ہے کہ اس جماعت کے پاس دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنے کی کسی قسم کی نہ صلاحیت ہے، نہ کوئی گنجائش ہے. اور یہ تو آج بھی جو باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو جتنے ان کے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. کبھی پتہ چلتا کوئی کمیٹی ہے، اچھا وہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے تو بات نہیں کرے گی مگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی. تو بہرحال یہ ان کا ایک بیکاز بیساکھیوں پہ ہی انہوں نے دھرنے کیے، بیساکھیوں پہ ہی حکومتیں چلائیں، بیساکھیوں کی آج یہ پھر تلاش میں ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً وہاں پہ میرے خیال سے زیادہ ممکن ہے بات چیت کی جو پاسبلٹی ہے، کیونکہ جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این میں ایک جماعتی تعلق ہے. ہمارے لیڈران میں ایک آپس میں مختلف مراحل پہ پچھلے سالوں اور دہائیوں میں دیگر مواقعوں پہ بات چیت ہوئی ہے اور چیزیں ہو سکی ہیں. تو میرے خیال سے یقیناً وہاں پہ گنجائش ہے. اسی بات کا حوالہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یقیناً ہمیشہ وی ول ریمین اوپن ٹو ڈائلاگ، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ڈیسپریشن ہے بات چیت کی یا کوئی ایسی چیز ہرگز نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ سے معاملات بہتر ہوں گے، بہتر، زیادہ خوشگوار اور زیادہ سنجیدہ ماحول ہوگا. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے کام کر کے کوئی حکومت کا کام مفلوج کر دے گا یا پارلیمان کے کام مفلوج کر لے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے. جی لیکن وہ 300 پیجز والا آپ دیکھیے گا ضرور، بیکاز جو ٹیکنیکل فالٹس اس میں دکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، آپ بہتر جانیں، شہلا صاحبہ سے بھی بات کریں گے اس پہ. لیکن جو نیشنل اسمبلی سیٹ جیتتا ہے وہ پروونشل اسمبلی نہیں سیٹ جیتتا، جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتتا ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ نہیں جیتتا. اور مطلب اس کا مارجن بہت زیادہ ان ریئل ہے. اور جس طرح سے وہ فارم 45 اور 47 کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو کافی irregularities ہیں. آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سب کچھ سچ ہوئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ irregularities تو ہوئی ہیں جس کے اوپر اتنا شور ہے اور جس کی شفایت ان کے پاس موجود ہیں. آپ ان کو نہ سننا چاہیں اپنی بات ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں تو irregularity کسی نہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں ہوئی ہوگی. ایسا تو یہ کہ بالکل ہی ہر چیز صاحبہ دیکھیے اس کے لیے اس کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں. اب الیکشن کمیشن ہے، آپ وہاں سے راضی نہیں ہیں تو ٹرائبیونل ہے، ٹرائبیونل سے آپ راضی نہیں ہیں تو سپیریئر کورٹس ہیں. اس ملک کا ایک نظام ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ جب پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ، یا جب تک پی ٹی آئی کو اقتدار نہ ملے تو ملک کا نظام اور ہر چیز اس طریقے سے ہو جس طرح پی ٹی آئی چلتی ہے، ورنہ کچھ نہ چلتی. دیکھیے ہمارے 2018 میں شدید تحفظات تھے، مگر ہم نے پھر بھی سنجیدگی سے پارلیمان میں ساری جماعتوں نے، دوسری جو اس ٹائم کی اپوزیشن جماعتیں تھیں، ملک کے مفاد میں ہم آگے چلے. اور ہم نے، اور اس وقت بھی یہ جو آر ٹی ایس ڈاؤن کی سیٹوں پہ تھے، وہ جماعت جس نے اپنے ٹکٹ بھی خود نہیں بانٹے تھے، تب بھی تکبر عمران خان میں ہی تھا مسلط شدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے. بالاکوٹ ایئر اسٹرائک کے بعد جب نیشنل سیکیورٹی پہ بریفنگ دی آرمی چیف نے پارلیمنٹیرینز کو، تو عمران خان صاحب کی ایگو نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ ایک کمرے میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ سکیں. اس چیز کے باوجود کہ اتنے اہم قومی ایشو کے اوپر وہاں پہ بریفنگ ہو رہی تھی. تو یہ تو جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی اعتراضات ہیں، کوئی ایشوز ہیں جو بات آپ ریز کرنا چاہتے ہیں، ایک تو متعلقہ فورم موجود ہیں، دوسرا پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں پہ کسی بھی نیشنل ایشو پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بشمول وہ ایشوز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں. بٹ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ، اور دوسری بات میں یہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے کانشیسلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت نہیں بنانا چاہتے. تو آج یہ بھی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے بھی ان سے شاید رابطہ کیا تھا، ہماری جماعت نے بھی اس ٹائم پہ کہا تھا الیکشنز کے فوراً بعد کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں. تو دے ریفیوز ٹو ٹیک دس رسپانسبلٹی. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو حق ہے کہ وہ اپنے
اپنا کیس لے کے جائے الیکشن کمیشن میں یا ٹرائیبیونل میں یا ویریور. مگر اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک اپنے کچھ بھی نہ ملک میں چلے جب تک ان کی مرضی سے ان کے ہی طے شدہ طریقہ کار کے اوپر معاملات حل نہ ہو اور ان کو ان کی وہ کرسیاں جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں ساری کی ساری نہ دے دی جائیں اور کچھ نہ ہو, تو ایسا نہیں ہوگا. جی جس طرح وہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا لیکن اس کا سیشن بھی نہیں بلا رہے. اچھا ٹھیک ہے. شائلہ رضا صاحبہ آپ پلیز بتائیے گا کہ کیا معاملہ کو کس طرح سے کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ, مطلب مذاکرات کریں, اب جن سے مذاکرات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے آج ان کی طرف سے تو میرا خیال ہے بہت ہی سخت نو ان کو چلا گیا ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا ان کی طرف سے, تو جن سے کرنا ہے اب سیاستدان آپ کو لگتا ہے اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ کوئی مذاکرات کیا جائے یا ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں, تھوڑے دن آرام سے بیٹھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا کب ہوا ہے پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھی کہ کسی الیکشن پہ اعتراض نہ ہو. کیا 2018 کا الیکشن بالکل اچھا تھا. مولانا صاحب تو اس وقت بھی ناراض تھے, ہم منا کر لائے تھے, اور کیا اس وقت سب کو فارم 45 مل گئے تھے؟ اس الیکشن سے اب تک نہیں ملے. یہ ایک دن ایک رات میں رزلٹ کے 6-7 گھنٹے کے آنے پہ ناراض ہے. چیئرمین بلاول کا رزلٹ 5 دن نہیں آیا تھا, اور قادر پٹیل کی جو ریکاؤنٹنگ ہے وہ 3 دن تک لگاتار ہوتی رہی تھی اور سارے لوگ وہاں بیٹھے رہے تھے. تو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں, گلگت بلتستان خپلو میں جو گانچے کی سیٹ ہے وہاں 4.5 سال کے بعد کینڈیڈیٹ کو انجینئر اسماعیل کو کہا گیا جب 6 مہینے الیکشن میں رہ گئے تھے کہ جی آپ جیتے ہوئے. کیا ایسا ایک الیکشن میں مہدی شاہ کے سارے پوسٹل جو ووٹ تھے وہ سارے ریجیکٹ کر دیے گئے؟ کیا وہ وہاں کی گورنمنٹ سروینٹس نے فرسٹ ٹائم ڈالے تھے؟ تو یہ بہت سارے سوال سب کے پاس ہیں, اور ہم بھی ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا کیوں ناراض ہیں کہ ان کی سیٹیں کس پارٹی کو دی گئی؟ یہ سوال تو ہمیں بھی پوچھنا ہے نا کہ مولانا کی سیٹیں اگر مولانا سمجھتے ہیں کہ بے ایمانی ہوئی ہے تو کس پارٹی کو دی گئی ہے بھائی؟ تو احتجاج ضرور ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو دیا نا, اس لیے تو اس پوڈیم میں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے نا. شائلہ صاحب آپ سمجھ رہی ہے بات کو, آپ سمجھ بھی رہی ہیں اور نہیں بھی سمجھ رہی. نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا کے ساتھ بے ایمانی کس جماعت کو سیٹیں دیکھے ہوئی ہیں؟ جو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے, تو پھر مولانا کی سیٹیں کس کو دی گئی ہیں؟ پلیز آواز بہت خراب ہو رہی ہے, مجھے مشکل سے سنائی دے رہی ہے بات. تو بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے کی جگہ کریں, اسمبلی میں آپ آئیے, آ کر جو ہے ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں, الیکشن ریفارمز کرتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کرتے ہیں, نئی لیجسلیشن کرتے ہیں. جہاں آپ کو احتجاج کرنا ہے وہاں احتجاج کریں, لیکن جہاں آپ کی ناک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے کے رائٹ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے وہ تو ہم تھوڑا سا آن دا بیک برنر ڈالتے ہیں, لیکن بلال احمد کیانی صاحب یہ جو ویٹ کا اسکینڈل ہے, جو کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مطلب اب دے آر فورسڈ ٹو بی سیلنگ ایٹ ویری ویری لو ریٹس, جس طرح آپ لوگوں نے 3900 پہ ان کو ڈالا ہوا ہے, اس کے باوجود مطلب آپ دیکھیں وہ 9 پیسوں پہ ان کو بیچنا پڑ رہا ہے, اور آپ مطلب بیچارے احتجاج کرنے بھی نہیں نکل پا رہے. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان سے وعدہ کیا, 4 دن آپ کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں کسانوں کو لے کر, اور اگر آپ نے اپنی پالیسی درست نہ کی تو پھر آپ کی حکومت کسی اور طرح سے گرے گی, کسانوں کے تھرو گر جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ تھریٹ تو کم از کم ریئل ہے؟ مطلب کسانوں کے ساتھ آپ بات تو کریں, ان کے ساتھ کتنا کون کس نے کیا ہے, پنجاب میں کس نے اتنی آٹا کوٹ منگا لیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا, اتنے پیسے ہو گئے برباد, آپ لوگوں نے کیا ہے انیشل انویسٹیگیشن کہتی ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ تو جہاں تک دیکھیے یہ تو بڑا میرے خیال سے, ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج کے لیے اتنا ہی, اور ہوپ فلی تھنگز ول گیٹ بیٹر فار دا کسانز اینڈ آل آف اس ہو لیو ان پاکستان. یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے.